اسسٹنٹ کمشنر ضلع خیبر کے دفتر میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت بننے والے مقامی قبائلی مشران پر مشتمل جرگے کی نشست جاری ہے۔ جو جرگہ سسٹم ہے تو اس کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، 2020 میں یہ ایکٹ نافذ کیا، اس کی لائٹ میں رولز بھی بنے۔ ماشاءاللہ وہ جا رہا ہے، افیکٹو جا رہا ہے، کافی لوگ سیٹسفائی ہے اس سسٹم سے اور اس سسٹم کو آن کر رہے ہیں، کیونکہ وہی طریقہ کار ہے جو کافی مسائل ہمارے جرگے سسٹم سے حل ہوتے رہے ہیں ہزاروں سالوں سے، جو پشتونوں کا روایات رہی ہیں اور خاص طور پر ہمارے قبائل علاقہ جات کا، تو بہتر ہے جی۔ اس میں جو یہ ریفرل سسٹم ہے جو کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کاؤنسل میں نہیں تھا، اب وہ ڈی آر سی میں جو ایک فیچر نہیں تھا وہ اس میں انٹروڈیوس کیا گیا، وہ یہ ہے کہ سول کورٹس ہوں، کرمنل کورٹس ہوں، ڈی آر سی ہو، وہ کیسز ان کو ریفر کر سکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے بات کیا کہ کرمنل اگر ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈی آر سی نہیں سنے گی اور وہ اے ڈی آر کو ریفر کر دے گی۔ سملرلی اگر کسی جج کو لگتا ہے کہ اس کیس میں، چاہے وہ فیملی کیس ہی کیوں نہ ہو، کہ اس میں ایک ڈسپیوٹ ریزالو ہو سکتا ہے اور دونوں پارٹیز ویلنگ ہیں، تو وہ اس اے ڈی آر کو کیس ریفر کر دے گی۔ پاک افغان سرحد پر واقع قبائلی علاقے پچھلی 3 دہائیوں سے دہشت گردی اور بدامنی کا شکار ہیں۔ 70-75 سال یہ علاقے قبائلی اضلاع کی حیثیت سے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت اس کو چلایا جاتا تھا۔ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن وہ قانون تھا جو ایک طرح سے اس کو ہم بلیک لا کہتے تھے، جس میں نہ کوئی عدالت تھی، نہ کوئی باقاعدہ جیوری ہوتی تھی، نہ کوئی وکیل تھی، نہ کوئی دلیل تھی، لیکن وہ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے وہ اس علاقے کا انتظام سنبھالنے کے لیے مقامی عمائدین کے ذریعے اس علاقے کو وہ کنٹرول کرتے تھے۔ جبر کا ایک نظام تھا۔ جب سے افغانستان میں روس کا انقلاب جو آیا ہے 78-79 میں، اس وقت سے لے کے اب تک قبائلی علاقوں کے خواتین جو ہے شدید متاثر ہوئی ہے۔ ان کا کلچر کو نقصان پہنچا ہے، ان کی زندگی کو نقصان پہنچا ہے، ان کی اٹھک بیٹھک کو، ان کی تعلیم کو، یہ ان کے تمام نظام کو، خاص کر صحت کے نظام، تعلیم کا نظام، یہ سارے متاثر ہوئے ہیں۔ بہت سارے خواتین کو وراثت سے اس طریقوں سے محروم کیا جاتا ہے قبائلی علاقوں میں کہ ان کے شناختی کارڈ تک نہیں بنائے جاتے، ان کو دور دراز کے علاقوں میں شادی کرا دیا جاتا ہے، پھر ان کو سورا میں دے دیا جاتا ہے، ان کی فورسڈ میرج کروا دی جاتی ہے تاکہ ایسے علاقوں میں کسی ایجڈ مرد سے شادی کرا لے کہ وہ واپس ہی نہ آ سکے۔ تو وہ مسائل کس کے سامنے لے کر جائیں گی؟ ایک اسی قبائلی مرد کے سامنے وہ اپنا مسئلہ رکھیں گی جو کہ خود اس چیز کو صحیح سمجھتا ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں 5% سے کم خواتین سیکنڈری اسکول تک پہنچ پاتی ہیں، جبکہ زندگی کے دیگر شعبہ جات میں بھی خواتین نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ قبائلی جرگے کے ممبر وہ علاقائی ملک کچھ یوں بتاتے ہیں۔ پورے پاکستان میں جو جتنی بھی شہر ہے اس میں عورت مثال سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ابھی تک شروع سے جب پاکستان نہ بنا ہوا تھا اور آج تک الحمدللہ ہمارے علاقے میں کوئی عورت آپ کوئی نظر نہیں آئے گی کہ اس نے یا سامان خریدا ہے یا کوئی بازار میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ہمارے اے ڈی آر میں ہمارے ساتھ خواتین کی نمائندگی نہیں ہے، ہم صرف مشران جتنے مسائل آتے ہیں ہم خود ہینڈل کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک وہاں پر پراپر پاکستانی نظام تو ابھی تک لاگو نہیں ہے ایز سچ، لیکن اس کے باوجود کافی تبدیلی بھی آئی ہے۔ پہلے صرف جرگے کے ذریعے تمام انصاف کے فیصلے ہوتے تھے، اب وہاں پر ایک تو عدالتیں بھی ایکسٹینڈ ہوئی ہے، اے ڈی آر کی شکل میں اب سرکاری جرگے جو ہے وہ کام تھوڑا بہت کر رہے ہیں، لیکن خواتین کے لیے ابھی تک مشکلات اس حوالے سے ہے کہ ان کو اے ڈی آر کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے۔ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت بننے والے جرگے کو خواتین کے مسائل حل کرنے کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن خواتین خود اس جرگے کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی۔ ابھی ریسنٹلی نارتھ وزیرستان میں ایک ایسا کیس اے ڈی آر کے انڈر رپورٹ ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک ڈائیورس کا کیس تھا، تو وہ فیصلہ اے ڈی آر کے انڈر وہ کیا گیا، لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ خاتون بذات خود موجود نہیں تھی اپنا مقدمہ خود ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بلکہ اپنے بائی کے ذریعے جو تھا تو ان کو پیغام دے کے اور پھر وہ جرگے میں جاتے تھے اور وہ ان کے بہاف پہ وہاں پہ بات کرتے تھے۔ ایک اور وائلنس کا کیس تھا فیمیل کا، تو وہ بھی اپنے بائی کے ذریعے ہی وہ پیغام جاتا تھا اور وہ وہاں پہ جرگے میں جو ہے تو وہ
ان کی طرف سے بات ہوتی تھی. اس میں بہت سارے کیسز شامل ہوتے ہیں, انہیریٹنس اور کسٹڈی اور مینٹیننس اور فیملی ڈسپیوٹ, جیسے کہ ہمارے پاس خلا اور طلاق کے کیسز ہیں, وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. لیکن اس میں وہ کیسز بھی ہیں قبائلی علاقوں میں جہاں پہ ہم اس کو سورہ کی بات کرتے ہیں, غگ کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے غگ ایکٹ تو بنا دیے ہیں, لیکن بہت سارے خواتین پولیس اسٹیشن نہیں آ سکتی, وہ کورٹس نہیں آ سکتی. وہ کہتی ہیں کہ لینتھی پروسیجرز ہیں, وہ وکیل, ان کے پاس اتنے مسائل ہی نہیں کہ وہ وکیل کی فیس دے سکیں. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اس ثالثی کمیٹی میں جا سکتی ہیں. خواتین خود وہاں پہ ہوں گی نہیں, خود اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گی, تو وہ اپنے مقدمے کو ایفیشینٹلی اور صحیح طریقے سے ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرد ایک خاتون کے بہاف پہ بولے یا وہ اس کے ایشوز کو اسی طرح سے پروجیکٹ اور پورٹری کرے؟ قبائلی مشران کو اس بات کا ادراک ہونے لگا ہے کہ خواتین کو بھی ADR سسٹم کا حصہ بننا چاہیے. پہلے زمانے میں جب انضمام نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں جو ہے نا خواتین کا جرگے میں بیٹھنا جو ہے نا یہ بالکل ہمارے روایت کے خلاف تھے. لیکن ابھی چونکہ دنیا نے ترقی کی اور خواتین بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے کا جو ہے نا تقریباً 50% اس کا حصہ ہے, تو اس طرح کے مسائل ہے کہ وہ جو خواتین کا خود آنے سے کہ بغیر جو ہے نا حل نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا فریاد خود نہ کرے یا اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی ظلم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا خود آ کے اور خود جو ہے نا جرگے کے سامنے بیان نہ کرے تو اس کا جو ہے نا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے. بہت ضروری ہے کہ خواتین ہوں جو انہی مسائل سے ہو کر گزری ہوں, جو اسی علاقے کی ہو, اس علاقے کے کلچر کو, سوسائٹی کو, عورتوں کے مسائل کو سمجھ سکے, تاکہ وہ اس کی آواز بنے اور اس کی آواز بن کر اس کے مسائل کو سمجھ کر ایک پراپر اور ان بائسڈ ڈیسیژن دے. تو خواتین کے لیے میرے خیال سے ایک خاتون نمائندگی بہت ضروری ہے ان کمیٹیوں میں, ADR کی کمیٹی میں اسپیشلی, تاکہ وہ ایک ان بائسڈ فیصلہ دے سکیں. خواتین سے متعلق بہتر فیصلہ سازی کے لیے قبائلی خواتین ADR کمیٹی میں نمائندگی کی خواہاں ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے انکریجمنٹ ملے گی مقامی خواتین کو کہ وہ خود آ کے جرگے میں جو ہے تو وہ خود اس میں ایک شمولیت ان کی ہو, اور دوسرا ان کو یہ بھی تسلی رہے گی کہ جو ڈیسائیڈنگ ہماری کمیٹی ہے یا جو فیصلہ کرے گی, جو مقدمہ کرے گی, اس میں بھی ایک خاتون ہیں, تو وہ ان کو ایک اسپیس بھی ملے گی اور وہ انکریج بھی ہوں گی. اور خواتین کا نہ ہونا دونوں طرف سے, کہ ایک تو خواتین اس میں خود آتی نہیں ہیں کیونکہ اس طرح سے ایک سازگار ماحول ان کو وہاں پہ نہیں ملتا, اور دوسرا اس کمیٹی کا حصہ بھی خاتون وہاں پہ چونکہ کوئی ممبر نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ڈسکریج کرنے والی بات ہے خواتین کو کہ وہ ایک ڈیسیژن میکنگ یا فیصلہ سازی کے اس عمل میں خود وہ شریک ہوں. امن کے قیام اور فیصلہ سازی کے عمل میں قبائلی خواتین کی عدم موجودگی کے حوالے سے جب وزیر قانون و پارلیمانی امور سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا, ایکٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ فیمیل انکلوڈ نہیں کر سکتی. تو انشاءاللہ یہ سفارشات ہم یہ بات انشاءاللہ کیبنٹ میں اٹھائیں گے چیف منسٹر صاحب کے آگے, اور تمام جتنے ہمارے انتظامی ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے تو ان کو نوٹس میں لائیں گے کہ اس میں اس کمیٹیز میں آپ فیمیل انکلوڈ کریں, جو کہ ہماری بہنوں کے جنمن مسائل ہو تو اس کو بہتر طریقے سے, ایفیکٹو طریقے سے وہ سیکیور فیل کریں اور وہ حل کر سکیں. بدامنی کے عمل سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے طبقے خواتین کا امن کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں نہ ہونا سمجھ سے بالاتر ہے. امن کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو خواتین کو یہاں سے نکالنا, میرے خیال میں یہ تو پھر ہم شاید امن چاہتے ہی نہ ہوں میرے خیال میں, کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے پروسیس سے خواتین کو آپ نکالیں. جتنے بھی ذمہ دار طبقے ہیں اگر وہ اس چیز کو سیریس لیں کہ خواتین کی شمولیت ہو پیس پروسیس میں, ڈیسیژن میکنگ میں, یا جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کو نمائندگی دی جائے, تو میرے خیال میں یہ امن کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہے.